اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت کے پرمسرت دن کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق کا تذکرہ ہوا اور کل ان کی گراں قدر کتاب من لا یحضرہ الفقی کا ذکر ہوا، لہذا بہتر یہ سمجھا کہ ہم شیعیان حیدر کرار کی جو کتب اربعہ ہیں ان کا آپ کی خدمت میں تعارف کروائیں۔ درواقع شیعوں کے پاس ایک عظیم غنی حدیثی مجموعہ موجود ہے اور شیعیان حیدر کرار اس سے استفادہ کرتے ہیں، لہذا کتب اربعہ کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں 6 کتابیں موجود ہیں جنہیں وہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ان کتابوں کو صحائح ستہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ 6 کتابیں ہیں اور ان کے نظریے کے مطابق ان کتابوں میں موجود جو روایات ہیں وہ تمام درست اور صحیح روایات ہیں، ان روایات کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان روایات کی تعداد کتنی ہے اگر تو ان کتابوں میں یعنی صحائح ستہ میں روایات کو دیکھا جائے تو بطور معمول کوئی بھی مصنف اگر کتاب لکھتا ہے تو وہ قدیم زمانے کی طرح اس میں جو قدیم زمانے میں آج کی جدید سہولیات تو موجود نہیں ہیں، لہذا قدیم زمانے میں روایات تکرار بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ اگر ان تکراری روایات کو صحائح ستہ سے حذف کر دیا جائے تو 9900 کے قریب ٹوٹل روایات صحائح ستہ میں موجود ہیں، اور باقاعدہ اس موضوع پر کام بھی کیا ہے۔ مثلا ابن اسیر نے جامع احادیث فی صحائح ستہ کو جمع کیا، مکرر احادیث کو، تکراری احادیث کو حذف کیا، ٹوٹل 6900 کے قریب یا اس سے تھوڑا زیادہ یعنی 10,000 سے نیچے احادیث کی ایک تعداد انہوں نے بیان کیا۔ جبکہ شیعوں کے پاس 4 کتابیں ایسی ہیں کہ جو معروف ترین ہمارے پاس حدیثی منبع ہے، اور بیان ہوا آپ کی خدمت میں کل کہ مرحوم شہید مطہری کی نظر میں قرآن مجید کے بعد اگر کوئی منبع موجود ہے جسے وہ قابل اہمیت تصور کرتے ہوں، جسے وہ علمی اعتبار سے جس کے اوپر وہ اعتماد کرتے ہوں، جس سے وہ استفادہ کرتے ہوں، تو قرآن کے بعد معتبر ترین مقدس ترین مجموعہ ہمارا حدیثی مجموعہ ہے جسے کتب اربعہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ البتہ حدیثی مجموعے میں اور کتابیں بھی شامل ہیں، لیکن وہ کتابیں جو قدیمی منابع میں شمار ہوں ان میں یہ 4 کتابیں بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی کتاب اصول کافی ہے۔ اس کتاب کو ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی نے تحریر کیا ہے، اور یہ کتاب در واقع غیبت صغرا کے دوران لکھی گئی، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غیبت صغرا میں 4 نائب تھے۔ یہ کتاب ابو الحسن علی بن محمد سموری کے زمانے میں لکھی گئی جو امام زمان کے 4تھے نائب تھے۔ یہ کتاب شیعوں میں ایک پہلی جامع ترین کتاب کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے کہ اس سے پہلے ایسی جامع کتاب شیعوں میں موجود نہیں تھی۔ اس کتاب میں اعتقادات موجود ہیں، اس کتاب میں فقہ سے متعلق احادیث موجود ہیں، اخلاقیات سے متعلق احادیث موجود ہیں، تفسیر سے متعلق احادیث موجود ہیں، تاریخ سے متعلق احادیث موجود ہیں، اور اگر اس اصول کافی کی روایات ہی کو بیان کیا جائے تو 16,166 روایات اس کتاب اصول کافی میں مرحوم کلینی نے جمع کی ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ابن اسیر کے مطابق یہ صحائح ستہ میں جو روایات موجود ہیں وہ 10,000 سے نیچے ہیں، یعنی 9,900 کچھ روایات انہوں نے وہاں بیان کی ہیں، جبکہ اس اصول کافی میں آپ دیکھیں تو 16,166 روایات۔ یہ اصول کافی در واقع 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کو اصول کافی کہا جاتا ہے،
दूसरे हिस्से को फुरूए काफ़ी कहा जाता है और तीसरे हिस्से को रौज़तुल काफ़ी कहा जाता है। यानी पहले हिस्से में दरवाके एतक़ादात से मुतअल्लिक़ मसाइल को ज़िक्र किया गया है, दूसरे में जो है वो फुरूआत दीन से मुतअल्लिक़ मसाइल को ज़िक्र किया गया है और तीसरे हिस्से में मुतफर्रिक मसाइल है। मरहूम कुलैनी ने इस किताब उसूल काफ़ी को तहरीर करने में 20 साल का वक्त लगाया है और दरवाक़ई ये किताब उन्होंने अपने शागिर्दों के और मुमिनीन के इसरार पर इस किताब को उन्होंने लिखना शुरू किया। इस किताब उसूल काफ़ी में टोटल 34 किताबें इस किताब के अंदर फिर किताबें मौजूद हैं और फिर 36 अबवाब हैं और 16,166 रिवायात। ये कोई मजाक नहीं है अजीज़ान मोहतरम, बहुत अजीम और गनी ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है। फिर आप देखें दूसरी शियों की मोतबर तरीन किताब जिसे मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ी का उन्वान दिया गया, यानी जिस शख्स के पास फ़क़ी मौजूद नहीं है वो इस किताब से अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को दरियाफ़्त कर सकता है। इस किताब को अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन मूसा बिन बाबवई क़ुमी अल-मारूफ़ शेख सदूक़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को तहरीर किया है। ये किताब चूँकि फ़िक़ही मौज़ूआत पर है लिहाजा इस किताब में 6000 फ़िक़ही अहादीस मौजूद हैं और शेख सदूक़ रहमतुल्लाह अलैह इन अहादीस को दुरुस्त जानते थे, लिहाजा उन्होंने इन अहादीस को इस किताब में जमा किया ताकि लोग इन पर अमल करें। यानी दरवाक़े शेख सदूक़ के फ़िक़ही फ़तावा पर मुश्तमिल ये किताब है और इस किताब को अमल के लिए बयान किया गया है, यानी शेख सदूक़ के नज़दीक ये तमाम रिवायात दुरुस्त है। फिर हम आते हैं, अलबत्ता ये हरफ आखिर नहीं है, यानी चूँकि शेख सदूक़ की नज़र है हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन शियायान हैदर करार जो है वो उनके लिए बाब इल्म खुला हुआ है, वो इस पर तहक़ीक़ कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। शेख सदूक़ मोहतरम, लेकिन उनकी तकलीद हम नहीं करते हैं। तीसरा जो मजमुआ आपकी खिदमत में बयान किया जाए वो है तहज़ीबुल अहकाम फ़ी शरहिल मुक़निअ लिश्शैख़िल मुफ़ीद, यानी ये किताब शियों के अहादीसी मंबा में तीसरी जो है वो अहम किताब के उन्वान से कुतुब अरबा में शुमार की जाती है। इस किताब को शेख ताइफा अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हसन तूसी अलमारूफ शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे तहरीर किया है और जैसे कि नाम से वाज़ेह है मरहूम शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब थी अल मुक़निअ। इस किताब अल मुक़निअ की जो है वो तशरीह में या उसकी शरह में इन्होंने तहज़ीबुल अहकाम को बयान किया है और दरवाक़े इस किताब में 13,590 फ़िक़ही अहादीस मौजूद हैं। आप देखें मरहूम शेख सदूक़ ने 6000 फ़िक़ही अहादीस को बयान किया है मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ी में, जबकि तहज़ीबुल अहकाम में 13,590 फ़िक़ही अहादीस मौजूद हैं। ये बयान हुआ कि अल मुक़निअ मरहूम शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब थी और दर वाक़े ये अल मुक़निअ शेख मुफीद के फतावा पर मुश्तमिल थी, जिसे आप तौज़ीहुल मसाइल कहा जाए, और हर तौज़ीहुल मसाइल के लिए दलील का होना ज़रूरी है। लिहाजा मरहूम शेख तूसी ने बाकायदा उसके लिए शरह लिखी है अल मुक़निअ की और अहादीसी जो मंबा है उन फतावा का उसको वहाँ पर दर्ज किया है और दरवाक़े उन तमाम अहादीस को जब बयान किया तो 13,590 अहादीस। ये किताब दरवाक़े आम लोगों के लिए नहीं है, यानी अगर आप देखें तो उसूल काफ़ी, फ़ुरूए काफ़ी, रौज़तुल काफ़ी या तहज़ीबुल अहकाम या इसके अलावा अल इस्तिब्सार, ये किताबें अवाम के लिए नहीं लिखी गई हैं, ये किताबें उलमा के लिए हैं, खवास के लिए हैं, मुजतहिदीन के लिए हैं कि वो इन पर इस्तिंबात करें। लेकिन मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ी जो शेख सदूक़ रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर की थी वो दरवाक़े अवाम के लिए थी कि वो इस पर अमल कर सकते हैं। ये किताबें मुजतहिद के लिए हैं कि वो दरवाक़े इनका मुतालिया करे और कल को जब उस मुजतहिद ने फतवा देना है तो उसके पास बाकायदा तौर पर एक मंबा मौजूद होना चाहिए, एक दलील मौजूद होनी चाहिए। चौथी किताब अगर कुतुब अरबआ में आपकी खिदमत में बयान की जाए तो वो है अल इस्तिब्सार फ़ीमा उख्तुलिफ़ा मिनल अख़बार।
یہ کتاب بھی شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی یعنی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ شیخ طوسی نے اپنی کتاب جب تہذیب الاحکام کو کمپلیٹ کر لیا تو ان کے شاگردوں نے ان سے تقاضا کیا کہ فقہی موضوعات پر متعارض احادیث موجود ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا جائے، ان کو کیسے جمع کیا جائے، ان کا کیسے جائزہ لیا جائے۔ لہٰذا پھر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے الاستبصار فیما اختلف من الاخبار نامی کتاب کو تحریر کیا اپنے شاگردوں کے لیے، تاکہ فقہی ابواب میں وہ احادیث جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ رکھتی ہیں، جو تعارض رکھتی ہیں، ان احادیث کو بیان کیا جائے اور ان کا حل پیش کیا جائے۔ تقریباً 5500 متعارض روایات کو مختلف موضوعات پر یہاں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ یہ کتاب بھی در واقع علماء کے لیے ہے، اور علماء نے اس کتاب پر اپنی شروحات لکھی ہیں، اپنے حواشی لکھے ہیں، اپنی نظریات کو بیان کیا ہے۔ پس اگر شیعیان حیدر کرار کی ان کتب اربعہ کو جمع کیا جائے اور ٹوٹل احادیث ان کی اگر کاؤنٹنگ کی جائیں تو تقریباً 45,000 سے زائد احادیث ان کتب اربعہ میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہاں اہل سنت کے حدیثی منابع صحائح ستہ میں ان تکراری احادیث کو حذف کرنے کے بعد ان کے پاس 9,900 سے زائد احادیث ہیں، جبکہ ہمارے پاس 45,000 احادیث سے زائد حدیثی کتابوں کا جو ہے وہ احادیث کا مجموعہ ہے جو کتب اربعہ میں بیان ہوا ہے۔ اور ابھی یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تھی مدینۃ العلم۔ بعض علماء کا نظریہ تھا کہ ہمارے پاس کتب اربعہ نہیں ہے بلکہ کتب خمسہ ہیں، اور کتب خمسہ میں من لا یحضرہ الفقیہ جو عوام الناس کے لیے ہے، اس کے بعد ایک جامع کتاب مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی تھی جس کا نام تھا مدینۃ العلم۔ یہ وہ اہم کتاب تھی شیخ صدوق کی کہ جس میں احادیث کا ایک غنی ذخیرہ موجود تھا، لیکن افسوس کے ظلم کے باعث یہ کتاب نابود ہو گئی اور آج اس کا اثر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لہذا ان کتب اربعہ کے بارے میں اگر ایک کلی رائے کو بیان کیا جائے تو یہاں 3 طرح کے نظریات موجود ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ان کتب اربعہ میں جتنی احادیث بھی موجود ہیں وہ قطعی الصدور ہیں، لہذا ان پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ نظریہ ہے اخباریوں کا۔ یقینی بات ہے اس نظریے کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہوں وہ قابل قبول ہیں اور سب قطعی الصدور ہیں اور سب کی سب معتبر ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو نظریہ بیان کیا جاتا ہے وہ بعض فقہا کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ احادیث صحیح ہیں لیکن تمام احادیث قطعی الصدور نہیں ہیں، صحیح ہیں قطعی الصدور نہیں ہیں۔ تیسرا نظریہ جو یہاں پر فقہا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں موجود جو روایات ہیں وہ ظنی الصدور ہیں، لہذا ہم انہیں صحاح کا درجہ نہیں دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں صحائح ستہ موجود ہیں کہ جو کچھ بھی اس میں موجود ہے وہ صحیح ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے اور اس پر جو ہے وہ اعتماد کرنا چاہیے۔ ہم اس طرح سے اس نظریے کے قائل نہیں ہیں، جس طرح کے اخباری بھی قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام روایات ان کتب اربعہ میں قطعی الصدور ہے۔ ہم ان کتب اربعہ کو صحاح کا درجہ نہیں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ احادیث جو ان کتابوں میں متواتر ہیں ان احادیث کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، وہ احادیث کے جن کی اسناد معتبر ہیں ان احادیث کو بھی حجت جاننا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ انہیں صحاح کا درجہ دینا یہ ہمارے ہاں قابل قبول نظر نہیں ہے۔ یہاں ان کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، ان کی روایات کی سند کا جائزہ لینا چاہیے، ہر فقیہ اس میں باقاعدہ اپنی رائے قائم کرے گا، دلائل پیش کرے گا، اجتہاد کرے گا، اور پھر اس اجتہاد کے مطابق جو ہے وہ روایات میں سے بعض روایات کو ایکسیپٹ کرے گا، بعض روایات کو قبول نہیں کرے گا، اور پھر جن روایات کو قبول کر رہا ہے ان کے مطابق وہ فتویٰ دے گا۔ لہٰذا یہ جو آپ معاشرے میں ایک اختلاف مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم اخباری ہیں، ہم نے قول معصوم سے لینا ہے، وہ اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ در واقع وہ
اعتماد کرتے ہیں شیخ صدوق پر، اعتماد کرتے ہیں شیخ طوسی پر، اعتماد کرتے ہیں مرحوم کلینی پر، انہیں کیا معلوم کہ یہ روایت واقعاً امام سے صادر ہوئی یا نہیں؟ چونکہ روایت کو ایک سلسلہ سند کے تحت بیان کر دینا، ایک جعلی روایت کو لے آنا، یہ ممکن ہے جب تک آپ شیخ صدوق، شیخ کلینی، شیخ مفید پر اعتماد نہیں کریں گے، کیسے آپ کو یقین ہوگا کہ یہ روایات صحیح ہیں؟ تو در واقع آپ ان شخصیات پر رجوع کر رہے ہیں، اور یہ وہی ہے کہ جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا، جو تقلید کا بنیادی نظریہ ہے۔ اور اگر ان کتابوں کو شیعہ حدیثی منابع سے حذف کر دیا جائے اور ہم اس عنوان سے نظریہ پیش کریں کہ ہم خود معصوم سے لیں گے، تقلید نہیں کریں گے، تو ایسا شخص کاذب انسان ہے، حقیقت میں کسی کا معصوم سے رابطہ نہیں ہے۔ اس عصر غیبت کبریٰ کے دور میں حتیٰ غیبت صغریٰ میں بھی اس کا رابطہ نہیں تھا، چونکہ وہ صرف 4 نائبین جو مخصوص ہر زمانے میں جو نائب ہوتا تھا اس سے امام کا رابطہ ہوتا تھا، اور وہ بھی ہر وقت رابطہ نہیں تھا کہ جب دل کیا امام کے پاس اٹھ کر بیٹھ کے چلے گئے اور امام سے جو ہے وہ احادیث لے لیں، ایسا نہیں تھا۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ ہیں وہ کتب اربعہ۔ البتہ ان کتب اربعہ کے بعد بھی ہمارے پاس جو ہے وہ روائی منابع موجود ہیں اور روائی کتابیں موجود ہیں۔ مثلا الوافی فی جمع الاحادیث، یہ ایک شیعہ حدیثی منابع میں کتاب موجود ہے۔ مستدرک کتاب الوافی، یہ ایک حدیثی منبع موجود ہے۔ تفصیل و وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشرعیہ، یہ وہی کتاب ہے جس کو وسائل الشیعہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ بہار الانوار الجامعہ للدرر اخبار الائمۃ الاطہار، یہ وہ کتاب ہے جسے بہار الانوار کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عوالم العلوم والمعارف، یہ ایک حدیثی مجموعے پر مشتمل کتاب ہے۔ الشفاء فی حدیث آل المصطفیٰ، یہ ایک حدیثی منبع موجود ہے۔ جامع الاحکام فی الحدیث، یہ ایک حدیثی کتاب ہے۔ مستدرک الوسائل، یہ ایک حدیثی کتاب ہے۔ البحر الزخار فی شرح احادیث الائمۃ الاطہار فی الفروع، یہ فقہی احکام اور فروعات دین میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث کی جو ہے وہ کتاب ہے۔ یا اس کے علاوہ مرآۃ العقول، یہ ایک گراں قدر کتاب ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم احادیثی عنوان سے ہمارے پاس غنی منابع موجود ہیں جن سے شیعیان حیدر کرار استفادہ کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان گراں قدر شخصیات کی گراں قدر تصانیف کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے، چونکہ ان بزرگان نے شیعوں پر احسان کر دیا ہے اور احادیث ائمہ اطہار کو جمع کیا ہے۔ ظلم ہماری طرف سے ہے کہ ہم ان کتابوں کی ترویج میں، ترجمہ میں، نشر و اشاعت میں، تشریح میں اپنا کردار عطا نہیں کرتے، حتیٰ ان کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ظلم خود ہماری طرف سے ہے، ان ہستیوں کی طرف سے جو کمال زحمت اٹھائی گئی ہے۔ یقیناً قیامت کے دن وہ ہم سے احتجاج کریں گے اور ائمہ معصومین کی بارگاہ میں وہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اتنی محنت کی تھی، اتنی زحمت کی تھی، اتنی تکالیف اٹھائی تھی اور اتنا علمی ذخیرہ ان کے لیے ائمہ معصومین کی نورانی احادیث سے چھوڑ کر گئے تھے، اور ان لوگوں نے استفادہ نہیں کیا، جھوٹے تھے، کاذب تھے اور کہتے تھے کہ ہم اخباری ہیں۔ ایک حدیث کو انہوں نے کسی کتاب سے اٹھا کر مطالعہ نہیں کیا اور جھوٹ کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ البتہ یہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ علماء یقیناً ان سے فیضیاب ہوئے جو اخباری تھے اور بہت گراں قدر شخصیات تھیں، اور ان کا حساب ہمارے ان جاہل عوام لوگوں سے جدا ہے کہ جو اصلاً ان پڑھ ہیں، کسی چیز کا ان کو علم نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں اور ہم امام کی تقلید کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام مؤمنین کے لیے نائب الزیارہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔